سعودی عرب کے اس 5 اسٹار ہوٹل کی پرتعیش کمرے کی فضا اس وقت ارسلان مرزا کے گہرے اور تیکھے پچھتاوے کی گواہ تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ 6 فٹ 2 انچ کا وجیہہ مرد سفید رنگ کا احرام باندھے ہوئے تھا، لیکن اس کا دل اس وقت گناہوں کی شدید بوجھ سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی کی ایک گہری تہ جمی ہوئی تھی اور اس کے مضبوط ہاتھ آئینے کے کنارے پر ٹکے کانپ رہے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ کی پاک زرزمین پر موجود تھا اور خانہ کعبہ کے سامنے جانے سے پہلے اس کا وجود اس خوف سے لرز رہا تھا کہ وہ اس پاک ذات کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا جس نے آج سے سالوں پہلے اپنے غرور اور آوارگی میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیا۔ ارسلان نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے ایک گرم آنسو نکل کر احرام کے سفید کپڑے پر جذب ہو گیا، اور پھر وہ ہوٹل سے نکل کر حرم شریف میں آ گیا۔ یا اللہ، میں اس پاک گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے اس دن کی معافی مانگنے آیا ہوں جسے میں نے دنیا کے سب سے گھٹیا کھیل کا حصہ بنایا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی جھوٹی انا کے خاطر اس کے مان کو پامال کیا تھا۔ جب وہ میرے بغیر مر رہی تھی تب میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا، لیکن آج میرا ہر ایک سانس پچھتاوے کی آگ میں جل رہا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے ایمان کی محبت لوٹا دے یا مجھے اس کے سامنے جھکنے کی مہلت دے دے۔ وہ دل ہی دل میں رو رو کر خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اس کے وجیہہ چہرے پر پھیلا کر اس کی اندرونی دوزخ کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں پر رکنے اور عبادت کرنے کے بعد وہ ہوٹل واپس آ گیا۔ اسی جذباتی کیفیت کے دوران بیڈ پر پڑے اس کے آئی فون پر پاکستان سے اس کے بابا کی کال آئی۔ ارسلان نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اس کی والد کی کپکپاتی آواز گونجی۔ ارسلان بیٹا، تم فوراً پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو، تمہاری ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ بس تمہارا نام لے رہی ہیں۔ باقی یہ بات سنتے ہی ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے احرام پر ڈالی اور پھر اس کے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا، لیکن اب اسے اپنی ماں کی زندگی کے لیے فوراً لوٹنا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر احرام اتارا اور پاکستان کی فلائٹ کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن اس کا دماغ اب بھی اسی پچھتاوے کی گرد گھوم رہا تھا جو اسے 4 سال پہلے کے اس دور میں لے گیا جہاں اس کی زندگی کا اصل دھماکہ ہوا تھا۔ 4 سال پہلے یونیورسٹی کا وسیع اور سرسبز لان اس وقت طلباء کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ارسلان مرزا اس دور میں کوئی پچھتانے والا مرد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بلیک لیدر جیکٹ پہنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کینٹین کے سامنے بینچ پر ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ایک آوارہ اور مغرور لڑکے کی جھلک صاف نظر آتی تھی جو اپنے امیر باپ کے پیسے کے نشے میں ہر چیز کو پیر کی جوتی سمجھتا۔ اس کے ساتھ اس کے 4-5 اوباش دوست بیٹھے سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہے تھے اور ارسلان ان کی باتوں پر لاپرواہی سے ہنس رہا تھا۔ اسی لمحے کینٹین کے داخلی راستے سے لائٹ پنک کلر کے سمپل لیکن انتہائی باحیا سوٹ میں ملبوس ایک نازک سی لڑکی داخلی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ بہت سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے گورے چہرے پر موجود معصومیت کسی بھی دیکھنے والے کو پہلی نظر میں اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ وہ ایمان تھی جو اپنے ہاتھ میں کتابیں دبائے بہت سنجیدگی سے اپنا قدم بڑھا رہی تھی۔ ارسلان کے ایک دوست کامران نے ایمان کو دیکھتے ہی ارسلان کی کوہنی پر مارا اور شرارت سے ہنسا۔ دیکھو یار ارسلان، وہ آ گئی، تمہاری کلاس کی مغرور ملکہ ایمان۔ یہ لڑکی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ آج تک یونیورسٹی کے کسی لڑکے نے اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کی کیونکہ یہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ میرا چیلنج ہے ارسلان کہ تم جیسا ہینڈسم لڑکا بھی اس لڑکی کو اپنے پیچھے پاگل نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اسے 2 مہینے میں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تو ہم سب تمہیں مان جائیں گے۔ کامران کے اس تیکھے چیلنج نے ارسلان مرزا کے اندر کے سوئے ہوئے شرارتی اور مغرور لڑکے کو جگا دیا۔ اس نے اپنے لبوں پر ایک عیارانہ اور دلکش مسکراہٹ سجائی اور اپنے لیدر جیکٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بینچ پر کھڑا ہوا۔ تم لوگ پارٹی تیار رکھو کیونکہ ارسلان مرزا جس لڑکی پر نظر ڈالے وہ اس کے حصار سے بچ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر ارسلان نے بہت لاپرواہی سے اپنے دوستوں کو آنکھ ماری اور تیز ڈیگ بھرتا ہوا ایمان کے راستے کی طرف بڑھ گیا جو اب کینٹین کے کاؤنٹر سے جوس کا گلاس لے کر مڑ رہی تھی۔ ارسلان نے جان بوجھ کر اپنا مضبوط وجود اس کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا جس سے ایمان کا راستہ پوری طرح بلاک ہو گیا۔ ایمان نے چونک کر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور سامنے ارسلان کو کھڑا دیکھ کر اس کے آئی برو تیکھے ہو گئے۔ تمہارا راستہ دائیں طرف ہے مس ایمان، لیکن تم غلطی سے میرے دل کے راستے پر آ گئی ہو۔ ارسلان نے اپنی گہری سرمئی آنکھیں اس کے معصوم چہرے پر ٹکائیں اور اس کا لہجہ ایک آوارہ اور تیز لڑکے والا تھا جو لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسے جملے بولنے کا عادی تھا۔ ایمان نے
ایمان نے اس کے اس گھٹیا انداز پر اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو اور سختی سے بھیجا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا راستہ چھوڑو ارسلان مرزا، اور اپنی یہ سستی لفاظی اپنے ان آوارہ دوستوں کے لیے بچا کر رکھو جو وہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کی آواز میں اس وقت بلا کا تیکھا پن اور خاندانی غیرت تھی جس نے ارسلان کے مردانہ انا کو پہلی بار ایک ہلکی سی ٹھیس پہنچائی، لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جس سے ان کے درمیان کا فاصلہ بہت کم ہو گیا، اور ایمان کو ارسلان کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر میں راستہ نہ چھوڑوں تو تم کیا کر لو گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ تم بہت پڑھاکو ہو، لیکن چہرے سے اتنی ہی ضدی لگتی ہو۔ ارسلان نے بہت شرارت اور چیلنجنگ انداز میں کہا تو ایمان نے اپنی نظریں اس کے وجیحہ چہرے پر جمائی۔ اس کی آنکھوں میں اسی وقت ارسلان کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ اس نے بغیر کسی خوف کے اپنے قدم پیچھے کیے اور بہت مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم جیسے آوارہ اور بدتمیز لڑکے صرف راستہ روکنا جانتے ہیں۔ اپنی اوقات میں رہو ارسلان مرزا، اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے جو تمہارے اس جھوٹے غرور کو مٹی میں ملا دے۔ ایمان نے یہ آخری تلخ اور کرارا جملہ بولا اور ارسلان کو کندھے سے جھٹکا دیتی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کے کانوں میں ایمان کے وہ الفاظ ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ اس کے دوست پیچھے سے زوردار کہکا لگا رہے تھے جس نے ارسلان کے غصے کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس نے ایمان کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھا۔ اب یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا بلکہ ارسلان مرزا کے غرور کی جنگ بن چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شروعات اسے آنے والے دنوں میں کس بربادی کے تہانے پر لے جانے والی ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور ارسلان اپنے مخصوص ٹور میں اپنی مہنگی سپورٹس بائک کھڑی کر کے راہداریوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی ہائی نیک اور گرے فٹڈ ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس میں اس کا طویل کثرتی وجود اور روبدار پرسنالٹی دور سے ہی سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ وہ عام طور پر یونیورسٹی کے کسی لڑکی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا اور لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی، لیکن کل کینٹین میں ایمان کے تیکھے جملوں نے اس کے مردانہ غرور کو بری طرح جھنجھوڑ دیا، اور اس کے دوست کامران اور باقی لڑکے لاؤنج میں کھڑے اسے دیکھ کر عیارانہ مسکرا رہے تھے، جس پر ارسلان نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے سیدھے لائبریری کی طرف نکل گیا جہاں اسے معلوم تھا کہ ایمان اس وقت اکیلی موجود ہوگی۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائیے جس نے ارسلان مرزا کو سب کے سامنے دھتکارا۔ لائبریری کے وسیع ہال میں مکمل خاموشی کا راج تھا اور چاروں طرف کتابوں کے بڑے بڑے ریک بنے ہوئے تھے۔ ایمان ہال کے آخری کونے میں ایک میز پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے آج وائٹ کلر کا سمپل سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت توجہ سے اپنے اسائنمنٹ لکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی میز پر ایک بھاری سایہ لہرایا۔ ارسلان مرزا نے انتہائی لاپرواہی اور روب سے اپنی کرسی پیچھے کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ایمان نے چونک کر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور سامنے ارسلان کو بٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید ناگواری ابھری۔ اس نے ابھی اپنے لب کھولے ہی تھے کہ ارسلان نے بڑی چالاکی سے اپنا مضبوط اور گورا ہاتھ سیدھا ایمان کی اس کتاب پر رکھ دیا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ارسلان کی سرمئی آنکھیں اس وقت ایمان کے چہرے کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کے لبوں پر وہی مغرور الفا میل والی مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی زیر کر سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مس ایمان کہ تم ارسلان مرزا کو سنا کر اتنی آسانی سے سکون سے بیٹھ جاؤ گی؟ میں نے اچھے اچھوں کا غرور خاک میں ملایا ہے اور تم تو پھر بھی ایک عام سی لڑکی ہو۔ ارسلان کا لہجہ بہت دھیما لیکن حد درجہ تیکھا اور زہریلا تھا جس نے لائبریری کی خاموشی میں ایک تجسس پیدا کر دیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنی کتاب اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا دل اس بدتمیزی پر زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنی مضبوط پرسنالٹی کو کمزور نہیں پڑنے دیا اور اپنی تیکھی نظریں ارسلان کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اپنی ہی گھٹیا پرسنالٹی اور روپ اپنے گھر تک محدود رکھو ارسلان، اور ہاتھ ہٹاؤ میری کتاب سے اس سے پہلے کہ میں تمہاری شکایت لگا دوں۔ ایمان کی آواز میں غصے کی لرزش تھی، لیکن وہ ڈٹ کر اس کا سامنا کر رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے اس خوف کو بھانپ لیا اور وہ کرسی پر میز آگے جھکا کے یہاں تک کہ اس کے درمیان کا فاصلہ مٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عیارانہ چمک تھی جو اس کے دوستوں کے دیے گئے چیلنج کی وجہ سے اور گہری ہو گئی۔ اسے صرف ایک چڑیا سمجھ رہا تھا جسے وہ اپنے جال میں پھنسانے نکلا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ضد اسے خود اس کے عشق کا قیدی بنا دے گی۔ تم شکایت کرو یا جو مرضی کر لو، لیکن اب تم میری نظروں سے بچ نہیں سکتی۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے یہ غرور میں توڑ دوں گا اور بہت جلد تم خود میرے پیچھے پاگل ہوگی۔ ارسلان نے انتہائی لاپرواہی اور تمسخر سے کہا اور اس کا ہاتھ ایمان کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھونے کے لیے آگے بڑھا۔ ارسلان کی یہ حرکت ایمان کی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ اس کی خاندانی غیرت اور حیا یکدم جاگ اٹھی۔ اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور لائبریری کے اس خاموش ہال میں ایک زوردار تھر تھراتا ہوا تھپڑ ارسلان مرزا کے وجیحہ چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ آس پاس بیٹھے چند طلباء اور لائبریرین نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ارسلان کا چہرہ ایک جھٹکے سے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے سفید گال پر ایمان کی انگلیوں کے سرخ نشانات ابھر آئے۔ اس کے پورے وجود میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے مار کھائی تھی، اور وہ بھی ایک لڑکی کے ہاتھ۔ اس کی سرمئی آنکھیں غصے کی شدت سے یکدم خوخوار ہو گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر ایمان کو دیکھا، لیکن ایمان اپنی کتابیں اٹھا کر تیکھے قدموں سے باہر نکل چکی تھی، اور ارسلان مرزا ذلت اور انتقام کی بدترین آگ میں جلتا ہوا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس تھپڑ کو گونج ارسلان مرزا کے کانوں میں کئی گھنٹوں تک ایک ہتھوڑے کی طرح بجتی رہی۔ یونیورسٹی کا وہ پورا دن اس کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھا، جہاں اس کے غرور کو ایک سیدھی سادھی اور معصوم لڑکی نے سب کے سامنے مٹی میں ملا دیا۔ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہوتا ہوا اپنی اسپورٹس بائک پر سوار ہو کر شہر کی سڑکوں پر آوارہ گھومتا رہا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچا تو اس کی سرمئی آنکھیں پہلے سے زیادہ تیکھی اور شفاف ہو چکی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خطرناک خاموشی تھی جس نے اس کے دوستوں کو بھی دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح کامران اور باقی لڑکے کینٹین کے باہر کھڑے اس کا موڈ دیکھ رہے تھے، لیکن ارسلان نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کا مقصد اب صرف اور صرف ایمان تھا۔ وہ معصوم لڑکی جو لڑکوں کو منہ لگانا تو دور، ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی، اور اب ارسلان کی ان روز روز کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی زندگی شدید عذاب میں آ چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے پڑھنے آتی تھی، لیکن ارسلان مرزا نے اس کا جینا محال کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ ارسلان نے اب ایمان کو زج کرنے کے لیے ایک بالکل نیا اور تیکھا طریقہ اپنایا۔ وہ اسے روکتا یا چھیڑتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ ایمان جب بھی اپنی کلاس سے نکل کر راہداری میں آتی، ارسلان اپنے مخصوص باروک انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جاتا۔ اس کے گزرتے ہی کوئی ایسا جملہ اچھالتا جو ایمان کے دل کو تیر کی طرح لگتا۔ ایمان کینٹین میں چائے پینے بیٹھتی تو ارسلان بالکل سامنے والی میز پر بیٹھ کر مسلسل اپنی گہری نظریں اس کے معصوم چہرے پر جما دیتا، جس سے ایمان کو چائے کا ہر گھونٹ زہر لگنے لگتا۔ وہ لائبریری جاتی تو ارسلان وہاں پہلے سے موجود ہوتا اور اس کی پسندیدہ کتابوں سے کی ریک کے پاس کھڑا ہو کر اسے تیکھی نظروں سے گھورتا۔ ایمان اس کی اس روز روز کی ذہنی اذیت سے اس حد تک تنگ آ چکی تھی کہ اب اس کا یونیورسٹی آنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر جا کر اکیلی اپنے کمرے میں روتی تھی کہ اللہ، میں نے تو کبھی کسی لڑکے کی طرف دیکھا بھی نہیں، پھر اس آوارہ لڑکے کو میرے پیچھے کیوں لگا دیا؟ لیکن وہ ایک مضبوط اور باحیا لڑکی تھی، اس لیے وہ ارسلان کے سامنے اپنے آنسو چھپا کر ہمیشہ غصہ دکھاتی۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر ایک دم سیاہ گھنے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی کے وسیع لان پر تیز بارش شروع ہو گئی۔ تمام طلباء شیڈز اور کلاس رومز کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایمان اپنی آخری کلاس ختم کر کے راہداری سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا سمپل سوٹ پہن رکھا تھا اور بارش کی تیز بوندیں اس کے اسکارف کو بھگو رہی تھی۔ اس کا دھیان اپنے قدموں پر تھا کہ اچانک لابی کے موڑ پر اس کا پاؤں فرش پر جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے پوری طرح پھسلا اور اس کے ہاتھ سے اس کی تمام کتابیں اور اسائنمنٹس چھوٹ کر فضا میں اچھل گئیں۔ ایمان نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک بہت مضبوط اور گرم بازو نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ایمان کا گرتا ہوا وجود ایک جھٹکے سے رک گیا، اور جب اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی معصوم آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ ارسلان مرزا کے چوڑے اور مضبوط سینے سے محض 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ ارسلان نے اپنی بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی جس پر بارش کے قطرے چمک رہے تھے، اور اس کی گہری سرمئی آنکھیں اس وقت ایمان کے گیلے چہرے اور اس کی کانپتی ہوئی پلکوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ بارش کا شور ان کے چاروں طرف تھا، لیکن اس لمحے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا اندیکھا قدرتی کھنچاؤ اور گہرا رومانٹک تجسس پیدا ہوا جس نے وقت کو وہیں روک دیا۔ ارسلان نے زندگی میں پہلی بار ایمان کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی ارسلان کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور ایمان کا معصوم حسن
اس تیز بارش میں ارسلان کے دل کے کسی بند کونے پر دستک دے رہا تھا۔ ایمان نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارسلان کے مضبوط سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے اس طرح چھونے کی؟ ایمان کی آواز میں بارش کے شور کے ساتھ ایک تیکھا پن تھا اور اس کا گورا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسلان نے بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے، لیکن اس کی نظریں اب بھی ایمان کے لبوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مغرور لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ میں اگر اپنا ہاتھ نہ بڑھاتا مس ایمان تو تم اس وقت اس گندے پانی میں پڑی ہوتی۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم اب بھی مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ ایمان نے نیچے جھک کر اپنی گیلی کتابیں اٹھائیں اور سیدھی کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے جو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں اس گندے پانی میں گرنا پسند کرتی، لیکن تمہارا یہ لمس مجھے کبھی قبول نہیں ہوتا۔ تم ایک بدتمیز اور آوارہ لڑکے ہو ارسلان، اور میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ ایمان یہ تلخ جملہ بول کر اپنے بھیگے ہوئے آنچلوں کو سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے بارش میں باہر نکل گئی۔ ارسلان وہیں لابی کے ستون کے پاس کھڑا رہا اور اس کا دایاں ہاتھ جس سے اس نے ایمان کو تھاما تھا اب بھی ہوا میں ہی رکا ہوا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایمان کے وہ بہتے ہوئے آنسو اور اس کی نفرت ارسلان کو اندر تک زخمی کر گئی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اب اس کا دماغ اس کے اپنے بس میں نہیں رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ارسلان مرزا کے عالیشان بنگلے کے وسیع ٹیرس پر سرد ہوا چل رہی تھی۔ ارسلان صرف ایک بلیک ٹراؤزر اور سفید شرٹ پہنے ریلنگ پر ہاتھ دھرے اکیلے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ کا ایک سرخ انگارہ رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتا اور دھواں فضا میں اچھال دیتا۔ چاہ اس کی سوچیں اور گہری ہو رہی تھی اور اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت یونیورسٹی کا کوئی غرور نہیں تھا بلکہ وہ ایک شدید کشمکش کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا نیچے پھینکا اور خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے بات کرنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو اسے صرف اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے نکلا تھا۔ میں نے تو اپنے دوستوں سے چیلنج جیتنا تھا۔ پھر آج جب وہ بارش میں میرے اتنے قریب آئی تو میرا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑکا؟ کیوں اس کے آنسو دیکھ کر مجھے اپنے اندر کی ایک تکلیف کا احساس ہوا؟ کیا میں واقعی اس معصوم لڑکی کو سچ میں پسند کرنے لگا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے اور ارسلان مرزا کسی لڑکی کے لیے اپنی راتوں کی نیند برباد نہیں کرتا۔ وہ اپنے ہی دل کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ خود کو جتا رہا تھا کہ یہ صرف ایک کھیل ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ جتنا خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، ایمان کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ اسے اتنا ہی اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ وہ اس رات دیر تک اسی ٹیرس پر کھڑا اپنے آپ سے لڑتا رہا۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا اور ارسلان مرزا کے عالیشان بنگلے کے پیچھے لان میں اسی شام اس کے تمام امیر دوست جمع تھے۔ کامران نے اپنی نئی اسپورٹس کار کا لاک ریموٹ سے کھولا اور عیارانہ ہنسی کے ساتھ ارسلان کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا ہوا بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کامران نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور ارسلان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ارسلان مرزا؟ 2 مہینے گزر گئے لیکن وہ پڑھاکو لڑکی تو تمہارے ہاتھ ہی نہیں آئی۔ یونیورسٹی کے سب لڑکے اب تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا روب ایک عام سی لڑکی نے خاک میں ملا دیا۔ تم تو چیلنج ہار گئے یار۔ اب اپنی بائک کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ کامران کے اس تیکھے اور تمسخر آمیز جملے نے ارسلان مرزا کے اندر کے سوئے ہوئے مغرور ہیرو کو پوری طرح آگ لگا دی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا اور اس نے کافی کا مگ میز پر پٹک دیا جس سے کالی کافی فرش پر پھیل گئی۔ اس کی مردانہ انا اور خاندانی غرور دوستوں کے اس دباؤ کے سامنے ایک بار پھر اندھا ہو چکا تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ راتوں کو ٹیرس پر کھڑے ہو کر ایمان کے لیے کیا محسوس کرتا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے اور کھڑے ہو کر کامران کے بالکل سامنے اپنی مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ تن گیا۔ ارسلان مرزا کبھی کوئی چیلنج نہیں ہارتا۔ کامران، وہ لڑکی کل شام شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورینٹ میں میرے سامنے بیٹھی ہوگی۔ میں اسے اپنی محبت کے ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ وہ زندگی بھر اس ذلت سے نکل نہیں پائے گی۔ ارسلان نے تیکھا اور لرزہ خیز فیصلہ اپنی جھوٹی ضد میں آ کر تو کر لیا، لیکن اس کا دل اندر سے ایک بار پھر کانپ اٹھا۔ اگلی صبح اس نے ایمان کو راہداری میں اکیلے پایا۔ وہ لائٹ گرے کلر کے لان کے سوٹ میں بہت معصوم اور پرسکون لگ رہی تھی۔ ارسلان نے اس کا راستہ روکا لیکن اس بار اس کے چہرے پر کوئی آوارگی نہیں تھی بلکہ اس نے بہت سنجیدہ اور جھوٹے پچھتاوے کا ناٹک رچایا۔ ایمان،
میں اپنی تمام پرانی حرکتوں پر شرمندہ ہوں۔ میں تمہاری اسائنمنٹس اور کتابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بارش میں خراب ہو گئی تھی۔ میں تمہیں وہ سب نہیں خرید کر دینا چاہتا ہوں اور اپنی بدتمیزی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کل شام میرا انتظار کرنا۔ اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا دل بہت چھوٹا ہے۔ ارسلان نے یہ جملہ اتنی پرفیکٹ اور مضبوط انداز میں بولا کہ ایمان کی معصومیت اس کے اس جال کو سمجھ ہی نہ سکی۔ کوئی شریف اور صاف دل لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید ارسلان کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے خاندان کی عزت اور اپنی حیا کو داؤ پر نہ لگاتے ہوئے اس کی بات مان لی اور وہاں سے خاموشی سے گزر گئی۔ شام کے ٹھیک 7 بجے شاہی ریسٹورنٹ کی مدھم لائٹس اور رومانٹک میوزک کے درمیان ایمان اکیلی کونے والی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے پیلا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے کے کہنے پر ایسے کسی ماحول میں آئی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے بلانے پر کیوں چلی آئی۔ وہ خود سے چھپا رہی تھی کہ وہ اسے چاہنے لگی ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن ارسلان مرزا وہاں نہیں پہنچا۔ ایمان نے بے چینی سے ہینڈ بیلی کو گھما کر دیکھا تو اس لمحے لاؤنج کا بڑا دروازہ کھولا، لیکن وہاں ارسلان نہیں تھا بلکہ کامران اپنے 3-4 اوباش دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے جن کے کیمرے آن تھے۔ وہ سب ایمان کی میز کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں کہکا لگانے لگے، دیکھو یارو، یہ ہے ارسلان مرزا کی وہ مغرور ملکہ جو کل تک کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، آج ارسلان کے ایک اشارے پر یہاں اکیلی چلی آئی۔ ارسلان تو تمہیں یہاں دوستوں کے چیلنج کی خاطر لایا تھا، وہ تو خود اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کسی اور کلب میں بیٹھا ہے۔ کمران کے ان الفاظ نے ایمان کے سر پر جیسے قیامت ڈھا دی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیگر فیملیز اور لوگوں نے چونک کر ایمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایمان کی خاندانی عزت اس وقت سرعام بازار میں نیلام ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا پورا وجود صدمے اور شدید ذلت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ارسلان مرزا نے اس کے ساتھ دنیا کا سب سے گھٹیا اور سپاک کھیل کھیلا۔ وہ روتی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھی اور ان لڑکوں کو دھکیلتی ہوئی لاؤنج سے باہر بھاگی۔ اس رات وہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھ کر رات بھر سسکیاں لیتی رہی۔ اس نے اپنے بال نوچے اور خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ارسلان کے لیے بددعا کی کہ یا اللہ، جس طرح اس نے میری حیا اور عزت کا تماشا بنایا، تو اسے اس کے اپنے ہی پچھتاوے کی آگ میں زندہ جلا دینا۔ دوسری طرف ارسلان مرزا جب رات کے 12 بجے کامران کی کال پر باہر پہنچا اور کامران نے اسے وہ ساری ویڈیو دکھائی جہاں ایمان روتے ہوئے باہر نکلی تھی، تو ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور یکدم مٹی میں مل گیا۔ اس کے دل کے اندر ایمان کی معصومیت اور اس کی سچی محبت کا درد اتنی شدت سے ابھرا کہ اس نے غصے میں کامران کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا اور اس کا موبائل زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی بائک دوڑاتا ہوا ایمان کے گھر کی طرف بھاگا تاکہ اس کے پیروں میں گر کر اپنی اس گھٹیا ضد کی معافی مانگ سکے۔ لیکن جب وہ رات کے 2 بجے ایمان کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں ایک بڑا تالا لٹک رہا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ خاندان تو شام میں ہی کہیں چلا گیا۔ ارسلان وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی چیخیں رات کے اندھیرے میں گونجنے لگی۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اب معافی دینے والی اس پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ ایمان کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد ارسلان مرزا کی حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دن رات اپنی اسپورٹس بائک پر شہر کی ایک ایک گلی اور ایمان کے ٹھکانوں کو ڈھونڈتا رہا۔ اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، یونیورسٹی کی ریکارڈنگز چھان مارے، لیکن ایمان اور اس کی فیملی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے۔ ارسلان کا غرور اب مکمل طور پر پچھتاوے کی راکھ میں بدل چکا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایمان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے تو اس نے خود کو اپنے عالی شان بنگلے کے ایک اندھیرے کمرے تک محدود کر لیا۔ اس نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، کینٹین کی طرف جانا تو دور، وہ آئینے میں اپنا وجیہہ چہرہ دیکھنے سے بھی کتنا ہی عرصہ کتراتا رہا، کیونکہ اسے اپنے چہرے پر ایمان کے تھپڑ کے نشان اور اپنی بلا وجہ کی ضد کا پچھتاوا صاف نظر آتا۔ اسی طرح 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ارسلان کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے والدین شدید پریشان تھے، خاص طور پر اس کی بیمار ماں جو بستر سے لگ چکی تھی۔ ایک شام اس کے بابا ارسلان کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ارسلان بلیک شرٹ پہنے بیڈ کے کنارے سر گرائے بیٹھا تھا۔ تم کب تک ایسی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتے رہو گے ارسلان، جس کا اب کوئی وجود نہیں؟ تمہاری ماں بستر پہ ہے اور ان کی آخری خواہش ہے کہ تم ہمارے مرحوم دوست کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ ہم نے تمہاری مرضی کے بغیر نکاح کا تمام انتظام کر لیا،
تمہیں صرف دستخط کرنے ہوں گے اور اگر تم نے انکار کیا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ والد کے اس آخری اور جذباتی دباؤ کے سامنے ارسلان کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کا دل تو پہلے ہی ایمان کے ساتھ مر چکا تھا، اس لیے اس نے بے حسی کے عالم میں ہاں کہہ دی۔ اگلے روز ارسلان سے اس کے گھر پر نکاح قبول کروایا گیا اور پھر وہ لوگ دلہن کے گھر چل پڑے۔ ارسلان نے دلہن کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اسی رات پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ان کا خاندانی امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ اس پچھتاوے کی فضا سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ اسی وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا اور اگلے 3 سال تک سعودی عرب میں اپنے بزنس کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اس کی پرسنالٹی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل کا درد کم نہیں ہوا۔ موجودہ حالات: ارسلان مرزا پاکستان کی فلائٹ سے اتر کر اپنے عالیشان بنگلے میں واپس پہنچا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور پورے گھر میں گہرا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان نے اپنی جیکٹ ہاتھ میں پکڑی اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر صرف 0 واٹ کا ایک مدھم بلب چل رہا تھا، جس کی ہلکی روشنی پورے ماحول میں ایک سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان نے جیسے ہی بیڈ کی طرف اپنی گہری سرمئی آنکھیں اٹھائیں تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بیڈ پر گرے کلر کی نائٹ ڈریس میں ایک نازک سی لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال سفید تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارسلان نے سوچا کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کا نکاح کروایا۔ وہ بہت آہستہ سے اپنے بوٹوں کی آواز دباتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب پہنچا اور جیسے ہی وہ نیچے جھکا تاکہ اس اجنبی بیوی کا چہرہ دیکھ سکے، اس کے پورے وجود کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ مدھم نیلی روشنی میں جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ وہی ایمان تھی جسے وہ 4 سال سے اپنی راتوں کی نیندوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ سے جیکٹ نیچے فرش پر گر گئی اور اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی سرگوشی نکلی، ایمان۔ ارسلان مرزا شوق کی اس کیفیت میں وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ایمان کی معافی مانگنے وہ کعبہ گیا، وہ اس وقت اس کے اپنے بیڈ روم میں اس کی بیوی بن کر سوئی ہوئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی اس عالیشان بنگلے کے ماسٹر بیڈ روم کے شیشے سے کھڑکیوں کو چھوتی ہوئی اندر داخل ہوئی، کمرے کے اندر کی خاموشی اور رات کا وہ لرزہ خیز سناٹا اب ایک بہت بڑے دھماکے میں بدلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ارسلان مرزا پوری رات بیڈ کے سامنے رکھے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے بغیر اسے اپنی پلکیں جھپکائے ایمان کے اس معصوم وجود کو دیکھتا رہا۔ ارسلان نے اپنی بلیک شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت پچھتاوے، حیرت اور ایک گہرے سحر کا طوفان ناچ رہا تھا جسے وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا، کیونکہ قدرت نے اسے اس کی تڑپ کا صلہ اس انداز میں دیا تھا کہ وہ اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ ٹھیک صبح کے 7 بجے کمرے کے باہر سے قدسیہ بیگم کے قدموں کی آوازیں آئیں تو ایمان کی آنکھ یکدم کھل گئی۔ اس نے جیسے ہی دن کے اجالے میں اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے اس طویل اریز باروب اور وجیحہ مرد کو دیکھا تو اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ سے بیڈ کی چادر چھوٹ گئی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی سرمئی آنکھیں تھی اور وہی پرسنالٹی تھی جس نے 4 سال پہلے سر عام اسے بے عزت کیا۔ ایمان کا سانس یکدم حلق میں اٹک گیا اور اس کا معصوم چہرہ غصے اور صدمے کی شدت سے یکدم گہرا سرخ ہو گیا۔ تم میرے سسرال میں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ایمان جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہوئی، اس کی آواز میں نفرت کی ایسی آگ تھی جو ارسلان کے دل کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور قدسیہ بیگم ویل چیئر پر اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر اپنے 4 سال بعد لوٹنے والے بیٹے کو دیکھ کر خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایمان کی طرف دیکھا جو اس وقت پاگلوں کی طرح ارسلان کو گھور رہی تھی۔ ایمان بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ ارسلان ہے تمہارا شوہر، جس کے نام کا نکاح تم نے 3 سال سے اس گھر میں سنبھال رکھا ہے۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس کی تصویر تک تم نے دیکھنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ قدسیہ بیگم کا یہ ایک جملہ ایمان کے سر پر کسی بڑے بم کی طرح گونجا اور اس کے پیروں تلے سے جیسے فرش یکدم نکل گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے کی انتہا پر پھیل گئیں اور اس کا پورا وجود پوری طرح تھر تھرانے لگا۔ ارسلان مرزا، وہی لٹیرا، وہی بدتمیز اور آوارہ لڑکا جس کے لیے اس نے راتوں کو رو رو کر بددعائیں کی تھی، وہی اس کا شوہر تھا۔ ایمان کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ ابھی فرش پر گر جائے گی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوطی سے سنبھالے رکھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا شیشے کا جگ اٹھایا، پوری قوت سے ارسلان کے پیروں کے پاس فرش پر پٹک دیا، جو اس زوردار دھماکے کے ساتھ چور چور ہو گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے،
میں اس شخص کو اپنا شوہر کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ اس نے ایک بار میری زندگی کو دوزخ بنایا تھا اور میں اس کے نام کے ساتھ اس کمرے میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ ایمان روتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور اس کا یہ روپ دیکھ کر قدسیہ بیگم شدید پریشان ہو کر اپنی ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ارسلان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بہت دھیمے لیکن باروک انداز میں انہیں کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ امی آپ پلیز آپ اپنے کمرے میں چلیں اور دوائی لیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، میں ایمان سے خود بات کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارسلان نے دروازہ بند کر دیا اور ماں کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اب اس بند بیڈ روم کے اندر وہ دونوں بالکل اکیلے تھے۔ ارسلان مڑا اور اس نے بہت آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے ایمان کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت کوئی مغرور لڑکا نہیں تھا بلکہ صرف ایک سچا پچھتاوا تھا۔ ایمان میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن خدا کی قسم میں مکہ میں بھی صرف تمہاری معافی مانگ رہا تھا، اور دیکھو اللہ نے تمہیں میری بیوی بنا کر میرے ہی گھر بھیج دیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور اس کی تیکھی نظریں ارسلان کے چہرے پر تیر کی طرح لگی۔ منہ سے دور ہو ارسلان مرزا، اور میرے سامنے اس پاک گھر کا نام مت لو۔ تمہارا یہ نکاح میرے لیے صرف ایک زنجیر ہے جسے میں بہت جلد طلاق لے کر توڑ دوں گی۔ ہم اس کمرے میں صرف ایک قانونی مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ ایمان کا یہ کرارا جملہ ارسلان کے سینے سے پار ہو گیا، لیکن اس کے اندر کا مغرور انسان اب ایک مخلص شوہر بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان غصے میں بیٹھ کے دوسرے کونے پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور ان کے درمیان اب ایک ہی کمرے اور ایک ہی بستر پر ہو کر ایک ایسی اندیکھی دوری اور کشمکش آ چکی تھی جہاں نکاح کا ایک قدرتی کھنچاؤ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن ماضی کا دھوکہ، ایمان کی غیرت انہیں زبردستی روک رہی تھی۔ ایک ہی کمرے کے اس حصار میں اب دن اور راتیں کسی پگھلتے ہوئے موم کی طرح گزر رہے تھے، جہاں ارسلان مرزا اپنے سالوں پرانے پچھتاوے کو ایمان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بےتاب تھا، جبکہ ایمان کے دل پر لگی ماضی کی چوٹ اب بھی ایک تیکھی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ ارسلان اب وہ یونیورسٹی کا مغرور اور لاپرواہ لڑکا نہیں رہا جو اپنی مردانہ انا کے پیچھے اندھا ہو جائے، بلکہ اب وہ اپنی بیوی پر بے پناہ محبت نچھاور کرنے کے لیے ہر لمحہ بے چین رہتا۔ وہ اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اس کے پسندیدہ پھول خاموشی سے اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتا، لیکن ایمان ان چیزوں کو مڑ کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتی۔ وہ اب تک شدید ناراض تھی اور اس کا یہ روپ ارسلان کے دل کو روز ایک نئی تڑپ دے جاتا۔ ارسلان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی ایمان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا جب تک وہ خود اپنے دل سے معاف نہیں کر دیتی۔ صبح کا وقت تھا اور بیڈ روم کے اندر کا ماحول ایک دم ایک تیکھے اور ہلکے پھلکے جھگڑے کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایمان نے لائٹ بلو کلر کا سمپل کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی تو بالکل اسی سیکنڈ ارسلان مرزا بھی بلیک کلر کا نائٹ ٹراؤزر پہنے، گلے میں سفید تولیہ ڈالے باتھ روم کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے قدم ایک ساتھ دروازے کے پاس رکے تو ایمان نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں اٹھا کر ارسلان کے وجیحہ چہرے کو دیکھا۔ پیچھے ہٹے، پہلے میں نے نہانا ہے، مجھے نیچے امی کے پاس جانا ہے، ایمان کی آواز میں بلکا تھا، لیکن ارسلان نے اپنے لبوں پر ایک دلکش اور محبت بھری مسکراہٹ سجائی اور وہ باتھ روم کی چوکھٹ پر اپنی طویل قامت کے ساتھ جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ ایمان دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو تم میرے بعد چلی جانا۔ ارسلان نے بہت شرارت اور دھیمے لہجے میں کہا تو ایمان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بنا کسی خوف کے آگے بڑھ کر اپنے دونوں نازک ہاتھ ارسلان کے چوڑے اور کثرتی سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کا وجود کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ اس اچانک لمس کی وجہ سے ارسلان نے لاشعوری طور پر اپنا ایک ہاتھ ایمان کی نازک کلائی پر جما دیا۔ ان دونوں کا یہ اچانک اور قریبی ٹکراؤ باتھ روم کے دروازے کے پاس وقت کو روک گیا۔ ارسلان نے بہت نرمی سے اس کی کلائی کو چوما تو ایمان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کا پورا گورا چہرہ شرم اور غصے سے یکدم سرخ ہو گیا۔ اپنی حدود میں رہیں آپ، میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھ سے دور رہا کریں۔ ایمان یہ تلخ جملہ بول کر پیر پٹکتی ہوئے واپس بیڈ کی طرف چلی گئی اور ارسلان اس کے اس معصوم غصے پر ایک بھرپور کہکا لگا کر باتھ روم کے اندر بند ہو گیا۔ وہ دل میں خوش تھا کہ کم از کم اس بہانے ایمان اسے بات تو کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچن کا منظر بہت دلکش تھا۔ ایمان کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی مسکراتے ہوئے اپنے سسرال والوں کے لیے ناشتے کے پراٹھے بنا رہی تھی کہ اچانک کچن کے راستے پر ارسلان مرزا کی انٹری ہوئی۔
اس نے وائٹ کلر کی کاٹن کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کی پرسنالٹی کا روپ دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کچن میں موجود ملازموں کو ایک اشارے سے باہر بھیج دیا۔ وہ خود بہت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ایمان کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمان نے جیسے ہی اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس کی، اس کے ہاتھ چولہے کے قریب رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ارسلان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ارسلان نے بہت محبت سے ہاتھ بڑھا کر چولہے پر رکھے گرم توے کا ہینڈل تھامنا چاہا تاکہ وہ پراٹھا پلٹنے میں ایمان کی مدد کر سکے، لیکن ایمان نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھٹکے سے وہ گرم توا ارسلان کے ہاتھ کے بالکل قریب کر دیا، جس سے گرم تیل کی ایک ہلکی سی بوند ارسلان کی کلائی پر جا گری۔ میں نے آپ سے ایک بار کہا ہے نا کہ مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اپنا یہ روب اور محبت اپنے پاس ہی رکھیں، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، ایمان نے بہت تیکھے اور مضبوط انداز میں کہا، اور اس کی نظریں ارسلان کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے اپنی کلائی پر ہونے والی ہلکی سی جلن کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایمان کی اس بے رخی پر ایک گہرا درد ابھرا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جس سے ایمان کچن کے کاؤنٹر اور ارسلان کے مضبوط وجود کے درمیان محصور ہو کر رہ گئی۔ ارسلان نے بہت آہستہ سے جھک کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ ایمان، تم جتنا مرضی غصہ کر لو، جتنا مرضی مجھے خود سے دور دھکیل لو، لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں تمہارے دل کی اس برف کو اپنی محبت سے پگھلا نہ دوں۔ میں نے ماضی میں جو گناہ کیا تھا اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، لیکن اب تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ارسلان کا یہ انتہائی جذباتی اور سچا اعتراف سن کر ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے بری طرح دھڑک اٹھا۔ اس کے اندر کی عورت نے گواہی دی کہ ارسلان کی یہ تڑپ جھوٹی نہیں، لیکن اس کی مان کا ٹوٹنا اب بھی اسے جھکنے سے روک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا رخ موڑ کر چائے کا مگ اٹھانے لگی اور ارسلان ایک گہری اور سرد سانس لے کر کچن سے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے درمیان اب محبت اور نفرت کا یہ سکوت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور زیادہ تیکھا ہوتا جا رہا تھا، جس کا اگلا رخ بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور مرزا ہاؤس کا وسیع عریض ڈائننگ ہال اس وقت خاموش منظر پیش کر رہا تھا۔ قدسیہ بیگم ویل چیئر پر میز کے ایک کونے پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ دیکھنے کی شدید خواہش صاف نظر آ رہی تھی۔ ایمان نے آج بلیک کلر کا انتہائی نفیس اور سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے گہرے رنگ نے اس کے پورے چہرے کی معصومیت اور نکھار کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔ وہ بہت خاموشی سے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی ساس کی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی کہ اسی لمحے ہال کے بڑے دروازے سے ارسلان مرزا داخل ہوا۔ اس نے نیوی بلو کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بریسلیٹ چمک رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ایمان کے بالکل برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، جس سے اس کے تیز پرفیوم کی خوشبو یک دم ایمان کے حواسوں پر چھا گئی، اور ایمان کے ہاتھ چاول کا چمچ پکڑتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے ہوا میں رک گئے۔ میز پر کھانا شروع ہوا تو قدسیہ بیگم نے بہت پیار سے ایمان کا ہاتھ تھپ تھپایا اور ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان بیٹا، ایمان نے میرے کہنے پہ تمہاری پسند کے مطابق یہ سارے کھانے خود کچن میں کھڑے ہو کر بنائے ہیں۔ اب تم دونوں اپنی یہ پرانی ناراضگی ختم کرو اور خوش رہو۔ ماں کے اس جذباتی جملے پر ارسلان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی سرمئی آنکھیں ایمان کے سرخ ہوتے گالوں پر ٹک گئی۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے اپنے لبوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے بہت آہستہ سے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے حق جتاتے ہوئے ایمان کے اس نازک ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا جو اس کی گود میں رکھا ہوا۔ ایمان نے جیسے ہی ارسلان کے اس گرم اور بھاری لمس کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اس کا پورا وجود صدمے اور غصے سے یکدم کانپ اٹھا۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن ارسلان کی گرفت اس وقت کسی لوہے کی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل پرسکون بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے نوالا توڑ رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ سے اپنی بیوی کو منانے اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے کا یہ خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ ایمان کا غصہ اس کے سرعام حق جتانے پر آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی وجود نے اس تذلیل کو مزید برداشت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور میز پر پڑے چھری کانٹے میں سے تیز دھار والے چھوٹے چاقو کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ دی اور پھر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے جھک کر اس نے اسے ڈرانے کی کوشش میں غلطی سے چاقو ارسلان مرزا کے اس ہاتھ کی پشت پر مارا جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چاقو کی نوک ارسلان کی گوشت میں اتری اور وہاں ایک چھوٹا سا کٹ لگ گیا، جس سے سرخ خون کی دھار یکدم نکل کر ایمان کے اپنے ہاتھ پر جا گری۔ ایمان نے سوچا تھا کہ ارسلان درد کی شدت سے چیخ اٹھے گا اور اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دے گا،
لیکن میز پر ایک معجزہ ہوا۔ ارسلان مرزا کے وجیہہ چہرے پر درد کا ایک معمولی سا تاثر بھی ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ اس نے اف تک نہیں کیا اور نہ ہی اس کا ہاتھ ایمان کی گرفت سے 1 انچ پیچھے ہٹا، بلکہ اس نے ایمان کا ہاتھ اور زیادہ سختی سے اپنے سینے سے قریب کر لیا۔ ایمان نے حیرت اور خوف کی انتہا پر فوراً اپنا سر اٹھایا اور ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ارسلان کی گہری آنکھوں میں اس وقت اپنے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایمان کے لیے ایک لازوال پچھتاوا، بے پناہ تڑپ اور سچی محبت کا طوفان تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے کہہ رہا تھا کہ ایمان، تم میری جان بھی لے لو گی تب بھی میں یہ ہاتھ اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان کا یہ اندیکھا صبر اور اس کی آنکھوں میں چھپا گہرا پوشیدہ درد دیکھ کر ایمان کا دل زندگی میں پہلی بار اندر سے بری طرح کانپ گیا۔ اس کے دل کے اندر نفرت کی جو سخت برف 4 سال سے جمی ہوئی تھی، اس کی پہلی تہز بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر لاشعوری طور پر پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ کانپنے لگا اور اس نے چاقو نیچے گرا دیا، کیونکہ وہ ارسلان کی اس حد تک بڑی ہوئی دیوانگی کے سامنے خود کو یکدم بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کھانا ختم ہوتے ہی ارسلان نے بہت آرام سے اپنا زخمی ہاتھ اپنی جیب میں چھپایا اور ماں سے اجازت لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایمان وہیں کھڑی اپنے گیلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں ارسلان کا خون اب بھی اس کی لکیروں میں جذب ہو رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر اس عالیشان بیڈ روم کے اندر شدید گھٹن اور دبی دبی تڑپ کا گواہ بنا ہوا تھا۔ ارسلان مرزا بیڈ کے سامنے صوفے پر نیم دراز تھا اور اس کی بائیں ہاتھ پر سفید پٹی بندھی تھی، جس پر خون کا ایک سرخ دھبا اب بھی صاف نمایاں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے خاموش تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا کرب اس کی اندرونی بے چینی کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایمان بیڈ پر لیٹی بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی ارسلان کا وہ اف تک نہ کرنا، اس کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی اس کے دل و دماغ سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ خود سے لڑ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا یہ پچھتاوا مجھے کمزور کر رہا ہے۔ وہ اپنی سخت ضد کی وجہ سے صوفے کی طرف مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہی تھی اور ارسلان اس کی اس خاموش بے رخی کو اپنی جاگتی آنکھوں سے جھیل رہا تھا۔ اگلی دوپہر کا وقت تھا اور ایمان کچھ ضروری کاموں کی خاطر شہر کے ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں اکیلی آئی۔ اس نے آج مسٹرڈ کلر کا انتہائی شاندار سلک کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا گورا چہرہ اس ماحول میں دور سے ہی چمک رہا تھا۔ وہ ایک برانڈڈ اسٹور سے شاپنگ بیگز لے کر جیسے ہی آگے کی طرف جانے کے لیے لفٹ کے پاس پہنچی تو اچانک اس کا راستہ ایک طویل قامت مرد نے زبردستی روک لیا۔ ایمان نے چونک کر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یونیورسٹی کا وہی اوباش اور گھٹیا لڑکا کامران تھا، جس نے 4 سال پہلے اس کی حیا کا سودا کیا۔ کامران کے لبوں پر وہی عیارانہ اور گندی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون، جس کی اسکرین پر اس نے ایمان کی طرف تان رکھی تھی۔ ارے واہ، مرزا ہاؤس کی بہو صاحبہ! ایمان مرزا، تم تو یہاں بڑے ٹور سے گھوم رہی ہو، لیکن کیا تمہارے سسرال والوں کو پتہ ہے کہ تم 4 سال پہلے ارسلان مرزا کے کہنے پر اکیلی کس حال میں بیٹھی تھی؟ میرے پاس اس رات کی وہ ساری ویڈیو اب بھی محفوظ ہیں۔ ایمان، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ ویڈیو تمہاری ساس کے موبائل پر بھیج دوں گا اور تمہارا یہ جھوٹا محل 1 سیکنڈ میں برباد ہو جائے گا۔ کامران کا یہ زہریلا بلیک میلنگ والا جملہ سن کر ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود خوف اور شدید صدمے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی خاندانی غیرت پر ایک بار پھر سرعام بازار میں حملہ ہوا۔ وہ اتنے بڑے مال میں خود کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کامران نے عیارانہ انداز میں اس کا بازو پکڑنے کے لیے اپنا گندا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابھی کامران کی انگلیاں ایمان کے دوپٹے کو چھو بھی نہیں پائی تھیں کہ فضا میں ایک ہولناک اور روبدار گرج گونجی اور اگلے ہی سیکنڈ ایک بہت مضبوط اور بلیک کوٹ میں ملبوس طویل وجود بجلی کی سی تیزی سے ان کے درمیان نمودار ہوا۔ ارسلان مرزا نے اپنے خوار آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کامران کی کلائی کو ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اس کے جبڑے غصے کی شدت سے ایسے بھیج گئے جیسے وہ ابھی کامران کا خون پی جائے گا۔ ارسلان، جو مال میں ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے ہی آیا تھا، اس نے بغیر 1 سیکنڈ ضائع کیے اپنی پوری قوت سے کامران کے منہ پر ایک ایسا تھر تھراتا ہوا موقع رسید کیا کہ کامران کا منہ خون سے بھر گیا اور وہ دور جا کر فرش پر گرا۔ اس کا موبائل شیشے کی طرح چور چور ہو گیا۔ تیری یہ جرت کامران کہ تو ارسلان مرزا کی بیوی پر نظر ڈالے، جس عورت کا نکاح میرے نام پر ہے، اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو میں جڑ سے اکھاڑنا جانتا ہوں۔
ارسلان کی آواز میں اس وقت ایک غضبناک شیر کا روپ اور شوہر کا جلال تھا جس نے پورے مال کے لوگوں کو وہیں سہم جانے پر مجبور کر دیا۔ ارسلان نے نیچے گرے ہوئے کامران کو کالر سے اٹھایا اور اسے اتنی بری طرح مارا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ مال کے سیکیورٹی گارڈز نے آگے بڑھ کر ارسلان کو بمشکل روکا۔ ارسلان نے غصے سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور مڑ کر ایمان کو دیکھا جو خوف سے بری طرح رو رہی تھی۔ ارسلان نے اپنی زخمی اور پٹی بندھی ہتھیلی سے بہت نرمی اور حق جتائے ہوئے ایمان کا ہاتھ تھاما، اسے کھینچتا ہوا اپنی کار کی طرف لے گیا۔ پوری دنیا کے سامنے اس کا یہ تحفظ ایمان کے دل کے اندر 4 سال سے جمی نفرت کی آخری دیوار کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی اور ارسلان خاموشی سے اسٹیئرنگ ویل پر ہاتھ دھرے اس کی تڑپ کو محسوس کر رہا تھا۔ واپسی پر ارسلان اپنے بلیک ٹراؤزر میں صوفے پر بیٹھا اپنے زخمی ہاتھ کی پٹی کھول رہا تھا جہاں کامران کو مارنے کی وجہ سے دوبارہ خون رسنے لگا۔ ایمان الماری کے پاس کھڑی وائٹ ڈریس میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے مزید اپنی ضد کی دیوار کو سنبھالنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمام انا، اپنی تمام خاندانی غیرت کے گلے شکوے وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے آگے بڑھی اور ارسلان کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے بغیر اس کی اجازت کا انتظار کیے ارسلان کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس چھینا اور اس کا وہ زخمی ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں بھر لیا۔ ارسلان نے حیرت سے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ایمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ کر ارسلان کے زخم پر گر رہا تھا۔ ایمان نے روتے ہوئے بہت جذباتی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں میرے لیے؟ کیوں اس دن چاقو کھا کر بھی آپ نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا؟ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کا یہ پچھتاوا مجھے جینے نہیں دیتا۔ ارسلان کا دل ایمان کے ان الفاظ پر تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایمان کے گال پر بہتے آنسوؤں کو بہت نرمی سے پونچھا اور اس کا لہجہ اس وقت دنیا کا سب سے مخلص اور سچا لہجہ تھا جس میں کوئی غرور نہیں تھا بلکہ صرف ایک سچا عاشق تھا۔ ایمان، میں نے مکہ میں بھی صرف اور صرف تمہارا نام لے کر خدا سے دعا کی تھی۔ میں یونیورسٹی کا وہ گناہ یاد کر کے روز مرتا ہوں میری جان۔ میں نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر تمہاری حیا کا تماشا بنایا۔ خدا نے مجھے نکاح کا رشتہ دے کر معافی کا ایک موقع دیا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہو دو لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں تمہارے بغیر ایک زندہ لاش ہوں۔ ارسلان کا یہ انتہائی تیکھا جذباتی اور سچا اعتراف سن کر ایمان کا سارا مان یکدم ٹوٹ گیا۔ اس کے دل کی بکھرتی ہوئی برف پوری طرح پگھل چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں باہیں ارسلان کے چوڑے اور مضبوط گلے میں ڈال دی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارسلان نے بھی ایک طویل اطمینان کی سانس لی اور اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اسے ایسے قید کر لیا جیسے کوئی اپنی کائنات کو سمیٹ رہا ہو۔ اس واقعے کو اب کئی مہینے ہو چکے تھے اور مرزا ہاؤس کی فضاؤں میں اب ماضی کی اس تلخ گھٹن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ارسلان مرزا کا وہ عالیشان بنگلہ اب ایمان کی معصوم مسکراہٹوں اور ارسلان کی والہانہ محبت کی خوشبو سے چمک رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور اس بڑے ماسٹر بیڈ روم کے اندر کا ماحول حد درجہ دلکش تھا۔ باہر ہلکی ہلکی دھوپ شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایمان آئینے کے سامنے کھڑی بہت سلیقے سے اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا انتہائی خوبصورت اور نفیس سوٹ پہن رکھا تھا جس کے گلے پر ہلکی سی کڑھائی تھی۔ وہ جیسے ہی الماری کی طرف مڑی تاکہ اپنے شوہر کے آفس جانے کے لیے اس کا کوٹ اور ٹائی نکال سکے تو بالکل اسی سیکنڈ باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ ارسلان مرزا فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس نے گرے کلر کا شاندار 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا لیکن اس کا کوٹ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے گیلے بال اس کے وجیحہ چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں آئینے کے پاس کھڑی اپنی بیگم پر ٹک گئیں۔ اس نے بہت دھیمے اور باوقار قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے درمیان کا فاصلہ مٹایا اور پیچھے سے آ کر بہت نرمی اور حق جتاتے ہوئے اپنی دونوں مضبوط باہیں ایمان کی کمر کے گرد ڈالیں۔ پلیز چھوڑیں مجھے، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ ایمان کی آواز میں اب ماضی کی وہ نفرت یا تیکھا پر نہیں تھا بلکہ وہاں صرف اپنے شوہر کے لیے ایک میٹھی سی شرم اور محبت تھی۔ ارسلان نے اس کی اس بات پر ایک بہت دھیما اور دلکش کہکا لگایا جو پورے بیڈ روم کی خاموشی میں گونج گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور کھڑکی سے آتی صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ ان دونوں کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔